IMF سن لیں، تمام بل واپس ہوں گے، شاہد خاقان عباسی کا اعلان۔ کہتے ہیں عوام پر 700 ارب کا بوجھ ڈال دیا گیا، معیشت کی چابی IMF کے حوالے کر دی گئی۔ احسن اقبال کہتے ہیں اسٹیٹ بینک اب IMF کے ماتحت ہوگا۔ ترجمان وزارت خزانہ مزمل اسلم کہتے ہیں ٹیکس صرف امیر اور طاقتور پر لگے، کمزور پر نہیں لگا۔ منی بجٹ کے بعد گاڑیاں، موبائل، ادویہ، دودھ سمیت 150 اشیاء مہنگی ہوں گی۔ درآمدی مسالہ جات، دہی، پنیر، دیسی گھی کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوگا۔ بیکریز، ریسٹورنٹ، فوڈ چینز اور مٹھائی کی دکانوں پر ٹیکس نافذ۔ انڈے، پولٹری، گوشت، جانوروں کی خوراک کے خام مال پر ٹیکس۔ وفاقی اور صوبائی اسپتالوں، خیراتی اسپتالوں، NGOs اور تعلیمی اداروں پر ٹیکس عائد۔ درآمدی پھلوں، سبزیوں اور فلور ملز پر 10% سیلز ٹیکس عائد ہوگا۔ لندن میں کورونا کے دوران کئی کاروبار ٹھپ، چھوٹے کیفے کھولنے کا رجحان پروان چڑھنے لگا۔ سینٹرل لندن میں ایشیائی کیفے شہریوں کی توجہ کا مرکز بن گئے۔ ایشیائی رنگ ڈھنگ سے سجے کیفے شہریوں کے لیے بہترین کھانے اور وقت گزاری کا ذریعہ بن گئے۔ بریڈ فورڈ میں مقامی کرکٹ کلب کی سالانہ تقریب، تقسیم انعامات، MP عمران حسین اور پاکستانی کمیونٹی کی نمایاں شخصیات کی بھرپور شرکت، فاتح ٹیم اور شاندار کھیل پیش کرنے والے کھلاڑیوں میں ایوارڈ تقسیم۔ MP عمران حسین کا اقلیتی برادریوں سے امتیازی اور نسلی سلوک روکنے کا مطالبہ۔ وزیراعظم بورس جانسن نے سرکاری رہائش گاہ پر پارٹیاں سجانے پر ملکہ برطانیہ سے بھی معافی مانگ لی۔ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں ایک پارٹی اس وقت سجائی گئی جب پوری قوم آن جہانی شہزادہ فلپ کے انتقال پر سوگ میں تھی۔ وزیراعظم کے ترجمان کا پارٹی کے انعقاد پر اظہار افسوس۔ T20 ورلڈ کپ میں شاندار پرفارمنس پر کھلاڑیوں کے اعزاز میں PCB کا ڈنر۔ قومی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں کو چیئرمین PCB نے مدعو کیا تھا۔ بنگلہ دیش اور ویسٹ انڈیز کے خلاف کھیلنے والے اسکواڈ میں شامل کھلاڑی بھی ڈنر میں شریک۔ آسٹریلین حکومت نے سربین ٹینس اسٹار نوواک جوکووچ کا ویزا دوبارہ منسوخ کر دیا۔ برطانوی میڈیا کے مطابق آسٹریلیا کے امیگریشن وزیر نے خصوصی اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے جوکووچ کا ویزا منسوخ کیا۔ چند روز قبل آسٹریلوی عدالت نے سربین ٹینس اسٹار کو آسٹریلیا میں داخلے کی اجازت دی تھی۔ اور سندھ کے علاقے مٹھی میں تھر جیپ ریلی شروع ہو گئی۔ جیپ ریلی کے لیے ملک بھر سے 78 گاڑیوں کے رجسٹریشن۔ 4 خواتین تشنا پٹیل، دایانہ پٹیل، ندا واسطی اور ماہم شراز بھی حصہ لے رہی ہیں۔ کوالیفائنگ راؤنڈ میں میر نادر علی مکسی پہلے نمبر پہ رہے۔ دنیا بھر کی طرح لندن بھی گزرے سال کورونا کی لپیٹ میں رہا۔ زیادہ تر کاروبار کورونا پابندیوں کا شکار رہے۔ نئے کاروبار کھلنا تو درکنار، لوگ پہلے سے موجود کاروبار بچانے کی فکر میں رہے۔ نیا سال سب کے لیے امید کی نئی کرن لے کر آیا ہے۔ یہی وجہ ہے لوگ معمول کی زندگی پر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ ریسٹورنٹس اور روایتی کیفز کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ مزید جانتے ہیں غلام حسین اوان کی رپورٹ میں۔ کورونا کے گزرے برس سب کچھ رک سا گیا۔ سماجی اور کاروباری زندگی خاص طور پر متاثر ہوئے۔ ایک طرف لوگ گھروں میں مقید ہو گئے تو دوسری جانب کاروبار بھی ٹھپ ہو کر رہ گئے۔ نئے کاروبار کھلنا تو درکنار، لوگ اپنے چلتے کاروبار بچانے کی فکر میں رہے۔ برطانیہ میں اومیکرون ویرینٹ کے پھیلاؤ کے باوجود تاحال پابندیاں نہیں لگائی گئیں، جس سے لوگوں کے معمولات زندگی جاری و ساری ہیں، تاہم لوگ محتاط انداز میں معمول کی زندگی کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ سینٹرل لندن کے علاقے نائٹس برج میں نیا کیفے شروع کرنے والے سہیل احمد نے بتایا کہ کورونا بحران کے باعث روایتی کیفے لوگوں کی توجہ کا مرکز بن رہے ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے بڑے ریسٹورنٹ کی بجائے روایتی ایشین کیفے شروع کرنے کو ترجیح دی۔ ڈیفینیٹلی نئے بزنس ابھی کھل رہے ہیں سب جگہ پہ، اور بہترین جگہ کھل رہی ہے کووڈ کے بعد۔ COVID did slow business down, but I mean we are getting back to scratch with
everything that we need to. Yeah. اس موقع پر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کورونا بحران کے دوران ایشین کلچر کی عکاسی کرنے والے ان کے کیفے نے کافی ترقی کی. اس وقت لوگ کوئی بڑا بزنس کرنے کے بجائے چھوٹے چھوٹے کیفے بنانے کو ترجیح دے رہے ہیں. بس ہم کو کچھ معلوم نہیں ہے مگر I hope so it does. And I hope that we can move on from this situation and open more sites and get on to making more local businesses successful. کیفے پر آنے والے دیگر لوگوں کا کہنا تھا کہ سینٹرل لندن میں ایشین کیفے کا شروع ہونا قابل ستائش ہے. اس سے جہاں لوگوں کو روزگار ملا ہے وہیں لوگوں کو روایتی کھانے اور سنیک بھی آسانی سے مل جاتے ہیں جنہیں شہری بے حد پسند کرتے ہیں. ابھی ایسے وقت ہے کہ لاٹس آف بزنسز بند ہو جاتے ہیں ابھی لنڈن میں, تو silver lining for something like this is that we get to lots of properties to choose from. So there's lots of properties available at the moment, and brands like us, Chai Wala Jaisi brand up and coming, یہ بہت good time ہے ہمارے لیے. I think it's really good. I feel like this is their 50th store it should be. So I think it's really good that they've expanded and they're coming into the west side and the central side of London. So yeah, I think this is a really good opportunity for them to grow and also attract more customers and just keep the business flowing. یہ 50th اسٹور کھل گیا ہے اور یہ کووڈ کے درمیان ہی کھلا ہے. کووڈ نے جہاں سارے بزنسز کو بہت افیکٹ کیا ہے وہاں یہ برانچ ایسی ہے یا یہ کانسیپٹ ایسا ہے چھوٹے کیفیز کا جہاں پر لوگ آتے ہیں, بیٹھتے ہیں اور کھاتے ہیں, ٹائم اپنا اسپینڈ کرتے ہیں. ان کو بھی یہاں پر آ کے اچھا لگ رہا ہے کیونکہ وہ گھروں سے باہر نکلتے ہیں اور پورا سیفٹی کا یہاں پر انتظام کیا گیا ہے. I feel very grateful to get this job because obviously during COVID there was a lot of job redundancy and stuff like that. This is my first time working in this kind of industry, and I'm not gonna lie, it is a very nice family environment to work in. Everyone keeps you included. There's a lot to learn. Even if when you're making mistakes here, they treat you like family. لندن میں اگرچہ کورونا کی نئی لہر کی وجہ سے خوف کی فضا قائم ہے, لیکن سخت پابندیاں نہ ہونے کی وجہ سے شہریوں کے معمولات متاثر نہیں ہوئے. کاروباری ادارے بھی اپنا کام کر رہے ہیں جس سے معاشی سرگرمیاں بحال ہیں. غلام حسین اوان, بیورو چیف, 92 نیوز UK. گلنگٹن کرکٹ کلب کی سالانہ ایوارڈز تقریب بریڈ فورڈ میں ہوئی جس میں رکن برطانوی پارلیمنٹ عمران حسین, مقامی کونسلرز کے علاوہ مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی اور کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے. ایم پی عمران حسین نے اس موقع پر اقلیتی برادری سے امتیازی اور نسلی سلوک روکنے کا مطالبہ کیا. تفصیلات وقار بابر مغل کی اس رپورٹ میں. بریڈ فورڈ میں گرلنگٹن کرکٹ کلب کی سالانہ تقریب تقسیم ایوارڈ ہوئی جس میں کھلاڑیوں کے ساتھ ساتھ اوورسیز پاکستانی کمیونٹی نے بھرپور شرکت کی. تقریب کے مہمان خصوصی برطانوی رکن پارلیمنٹ عمران حسین تھے. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کمیونٹی رہنماؤں نے فاتح ٹیم اور شاندار کھیل پیش کرنے والے کھلاڑیوں کی کارکردگی کو سراہا اور کلب کے دیگر منصوبوں سے بھی آگاہ کیا. اس موقع پر فاتح ٹیموں اور کرکٹ کے مختلف شعبوں میں شاندار کارکردگی دکھانے والے کھلاڑیوں کے ساتھ ساتھ اسپانسرز کو بھی ٹرافیاں دی گئیں. کھلاڑیوں نے تالیوں کی گونج میں ایوارڈ وصول کیے. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایم پی عمران حسین نے کہا کہ کرکٹ کے فروغ اور اقلیتی برادری کے نوجوانوں کو آگے بڑھنے کے مواقع فراہم کرنے چاہیے. اس کے لیے ضروری ہے کہ امتیازی اور نسلی سلوک کو روکا جائے. Of course, this is a great event at Girlington Cricket Club, and I wish all those who have won trophies today, I congratulate them and wish them the best. But it still leaves the broader issue around grassroots crickets, and what we've seen recently with the revelations at Yorkshire County Cricket Club, I think we need a long-term solution to that, and the solution to that is to remove those obstacles that currently exist that stop young players, young talented players from the grassroots in places like Bradford progressing through to county cricket. Unless those barriers are removed, then we are not removing the issues that exist. And secondly, there is a huge issue around the lack of support and funding to our inner city grassroots clubs, and certainly that's something I've been pushing for and I'll continue to push. گرلنگٹن کرکٹ کلب کی انتظامیہ اور دیگر شرکاء کا کہنا تھا کہ کرکٹ نہ صرف ایک کھیل ہے بلکہ یکجہتی، ہم آہنگی اور رواداری کا بھی ذریعہ ہے. کرکٹ کے ذریعے نوجوانوں میں مثبت سوچ کو پروان چڑھایا جا سکتا ہے. تقریب میں 2 ننھی بچیوں کی پرفارمنس کی خاص طور پر تعریف کی گئی. اوورسیز پاکستانیوں نے کلب کی مثبت سرگرمیوں کو سراہتے ہوئے کھیلوں کے ساتھ ساتھ دیگر فلاحی منصوبوں کی بھی تعریف کی. وقار بابر مغل، 92 نیوز، بریڈ فورڈ.